आदम अलैहिस्सलाम कि पुष्ट से एक से ज्यादा अरवा तो टेक्निकली निकल ही नहीं सकती, तो वो जो पुष्ट से अरवा निकाली है वो मेटाफोरिकली, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब इसको एक्सप्लेन करते हैं उस हदीस में, तो उसकी एक्सप्लेनेशन बताती है कि ये बहुत पहले की गुफ्तगू है। शायरी का भी एक मीटर है, एक काफिया है, एक रिदीफ है, एक बहर है, हर जगह एक मैथमेटिकल इक्वेशन, एक लॉ बन के अपने एथिक्स को रिकॉग्नाइज करवाती है कि ये आपने फॉलो करना ही करना है। फिर सूफी भी वही कहता है, जो मौलवी कहता है, जो मुफ्ती कहता है, जो पादरी कहता है, जो पंडित कहता है, जो शायर कहता है, जो फलसफी, ये सारे कोई एक जुमले पे, एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं कॉमन क्यों नजर आते हैं? वो है ग्लोबल एथिक्स, यूनिवर्सल एथिक्स, और कायनात की एथिक्स, वो है लॉज, वो है प्रिंसिपल्स। उनको आपने आइडेंटिफाई करते रहना। जी, हर इंसान की नेचर सेम होती है। हर इंसान की नेचर का कोड सेम होता है, कोडिंग सेम होती है। ये जिंदगी का एहसास होता है सवाल का जनरेट होना। इस सवाल को कभी डीवैल्यू नहीं करते ऐसे कह के कि वो इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं होते, या सब कुछ इंटेलेक्चुअली साउंड है। आप अल्लाह ताला की फाइनेस्ट क्रिएशन है, ऐसा तकवीम से का प्रोडक्ट है। आपने अपने प्रोडक्ट की किसी भी चीज को डीवैल्यू नहीं करना अनलेस अल्लाह ताला के सामने झुकाना हो, बस। बाय बर्थ इंसान इंटेलेक्चुअली सबसे सुपीरियर बीइंग अल्लाह ताला ने बना के भेजा, उसमें अमरे रब्बी आ गया, दैट इज इट। अब वो खुद अपने आप को डिवैल्यू करे तो करे, अल्लाह ताला ने उसको अपने फाइनेस्ट शेप में भेज दिया। वो इंटेलेक्चुअली फाइनेस्ट क्रीचर बन के उतरा है दुनिया। ये मॉरल्स कहाँ से आए हैं और एथिक्स कहाँ से आई? जी, ये जितना भी ये लेक्चर दिए, ये इसकी ओरिजिन बेस क्या है, कहाँ से है? इसकी ओरिजिन क्या है कि ये एथिक्स की ओरिजिन क्या है, या जो मैंने बयान किया उसकी ओरिजिन क्या है? सर, एथिक्स की आपने कहा ना, एथिक्स जो है वो सेट्स है लॉस का एंड प्रिंसिपल्स का, मॉडल्स का, फिर आपने बताया, तो ये कहाँ इनकी ओरिजिन क्या है, बेस क्या है, कहाँ से, कैसे पता चला कि ये सब चीजें ऐसे हैं? ये कैसे पता चला है? अच्छा सवाल है ये। सिर्फ और सिर्फ ग्लोबली प्रेवलेंट, देखें मैंने आपको आज एक बताया था कि फैक्ट फाइंडिंग आपको ट्रूथ की तरफ लेके जाती है और ट्रूथ आपको यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ लेके जाता है। कुछ चीजें ग्लोबली प्रेवलेंट होती हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेड होती हैं, उनकी जब आप तहकीक के सफर में होते हैं तो आपको वो हकायक की सूरत में नजर आना शुरू होते हैं, और सच की तलाश में आपको वो नुमायां सच बन के नजर आते हैं। उस सफर की, उस तहकीक के सफर में आप तमाम किताबें फरोलते हैं। आप फलसफे की किताबें अलग पढ़ते हैं, आप शायरी की अलग पढ़ते हैं, फलसफे वाली शायरी, आप प्रोज अलग पढ़ते हैं, फिर आप कुरान और अहादीस और ये सूरतें और ये बाइबल और गीता ग्रंथ, ये सब आप सारी किताबें पढ़ के देखते हैं कि कहीं पे कोई एक चीज कॉमन चलनी आ रही है जी, जिसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी ना किसी सूरत में। वो फैक्ट फाइंडिंग के सफर में वो फैक्ट्स जहां जहां मीट होते हैं वो ट्रूथ की सूरत में चलते जाते यहां तक कि वो ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, सारे उसको ट्रूथ की कैटेगरी में डालते हैं, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ये जो एथिक्स के लॉज हैं, ये जो हमने लॉ की सूरत में डिस्कस किया कि लॉ, जैसे हमने लॉ ऑफ मोशन भी डिस्कस किया आज आइजैक न्यूटन का, कि न्यूटन ने कहा अ बॉडी एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट। ये लॉ, इन लॉज से डिराइव्ड हमने एक एथिकल इक्वेशन एस्टैब्लिश की कि ये वो एथिक्स हैं जो यूनिवर्सल लॉज जनरेट कर, ये वो एथिक्स हैं जो कायनात की हैं, कि चांद किस तरह से नजर आएगा, सूरज कैसे नजर आएगा, दुनिया कैसे घूमेगी, ये सितारे सयारे, रात में रात कब होती है, दिन का, ये वो लॉज हैं जो यूनिवर्सल लॉज हैं जिनको हमने एथिक्स की इक्वेशन में डाला है। अब जैसे जैसे हम उसको अप्लाई करते हैं कि क्या वही एथिकल वैल्यूज है, इंसान ने भी जब कैलकुलेटर बनाया तो उसने कहा 2+2=4, वो भी एथिकली चल रहा है। इंसान भी उन्हीं लॉज को लेके, उन्हीं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बेस पे प्रिंसिपल्स को देखता है, लॉज को देखता है, तो कहता है ये एथिक्स है, ये हिंदुइज्म में भी कॉमन है, बुद्धिज्म में भी कॉमन है, सब में कॉमन है, ये फलसफे में भी कॉमन है, ये शायरी में भी कॉमन है। उस दिन बल्कि
ابھی آگے چل کے آپ آئیں گے ایتھکس کے سیکنڈ لیکچر میں، کہ شاعری کا بھی ایک میٹر ہے، ایک قافیہ ہے، ایک ردیف ہے، ایک بحر ہے، ہر جگہ ایک میتھمیٹیکل ایکویشن، ایک لا بن کے اپنے ایتھکس کو ریکگنائز کرواتے کہ یہ آپ نے فالو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہم نے یہی جی چیز تحقیق کے سفر میں ڈھونڈنی ہے کہ کامنلٹیز اس سائڈ کی ہوں یا اس سائڈ کی ہوں، ان کی کامنلٹیز جو دونوں ایکسپٹ کریں اس کو ریکگنائز کرنا ہے، چاہے آپ کی ادھر والی کتابیں باقی تمام ان کی چیزیں رد کرتی ہوں، لیکن کامنلٹیز کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، کہ اگر صوفی بھی وہی کہتا ہے جو مولوی کہتا ہے، جو مفتی کہتا ہے، جو پادری کہتا ہے، جو پنڈت کہتا ہے، جو شاعر کہتا ہے، جو فلسفی، یہ سارے کوئی ایک جملے پہ ایک پوائنٹ پہ کہیں نہ کہیں کامن کیوں نظر آتے ہیں؟ وہ ہیں گلوبل ایتھکس، یونیورسل ایتھکس اور کائنات کی ایتھکس، وہ ہیں لاز، وہ ہیں پرنسپلز، ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرتے رہنا، یہ جی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ جی سر، میرا دوسرا کوشچن ہے کہ از اٹ پاسبل کہ ایک پرسن جو ہے وہ انٹلیکچولی ویک ہو سکتا ہے پر لیکن نیچر جو آپ نے کہا، سر پہلے مجھے بتائیں نیچر کیا ہے، پھر میں آپ سے یہ کوشچن پوچھتی ہوں۔ نیچر ڈیفائن کر سکتے ہیں جو آپ نے نیچر کے بارے میں بتایا، مجھے نیچر ایک بار پھر ڈیفائن کر دیں۔ نیچر وہ کوڈ ہے جس کوڈ کے ساتھ انسان دنیا میں پلیس کیا جاتا ہے۔ اب وہ کوڈ اپنی ڈپکشن کوڈ آف کنڈکٹ سے کرتا ہے، یعنی میرا کنڈکٹ بتائے گا کہ میرا کوڈ کیا ہے، میں کس رول بک کے ساتھ چلتا ہوں۔ نیچر وہ قدرت کی عنایت کی ہوئی کوڈنگ ہے جس کے اوپر کنڈکٹ جو انفلوئنس ہے، چاہے میرے دماغ کی یا میرے مشاہدے کی، میرے تجزیے کی، یا کسی کے انفلوئنس سے، یا میری کسی کتاب کے یا میرے عقیدے سے، وہ الگ گفتگو ہے۔ جو میری انر آؤٹر کے ساتھ ڈپکٹ کرتی ہے وہ کوڈ ہے جو قدرت نے فطرت کی صورت میں میرے اندر انسٹال کیا ہے۔ یہ ہے نیچر۔ جی، اور سر کیا ہر انسان کی نیچر سیم ہوتی ہے؟ ہر انسان کی نیچر کا کوڈ سیم ہوتا ہے، کوڈنگ سیم ہوتی ہے۔ اب جب وہ اتر آتا ہے دنیا میں تو اس کے ارد گرد ڈیٹا ٹریول ہو رہا ہے، اس کی جینز کے تھرو بھی، اس کی سائیکالوجی کے تھرو جی بھی، اس کے سرکمسٹینسز کے تھرو بھی، اس کے کلچر ٹریڈیشن، یہ ساری چیزیں، اس کا ہیبیٹیٹ ایک دم اس کو ایسے انگلف کر لیتا ہے، اس کی نیچر دب جاتی ہے اور اس کا ہیبیٹیٹ اس کو نرش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ کو کب پتا چلا کہ اس چائلڈ نے اپنے اس ڈیٹا کے ساتھ اور اپنے اس ڈیٹا کے ساتھ کس وقت ایکسٹرنل انفلوئنس کے تھرو اس کو الگ دبا دیا، اس کو الگ دبا دیا، اور اس کا کوئی ٹریڈیشن، کوئی ریچول، کوئی معاشرہ، کوئی انفلوئنس اس کو کیسے کیا بنا دے۔ یہ جو چیز ہے یہ تو اس کے اندر ہی رہے گی، جیسے یہ جینز میں جو ڈیٹا ہے یہ اس کے اندر رہے گا، یہ ٹریول کرے گا ہی کرے گا۔ یہ سب کی کامن ہے، یہ سب کی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ شاید ایک فیملی سٹرکچر میں پھر بھی کامن ہو، یہ سب کی کامن رہے گی، لیکن یہ کب باہر آئے گی یہ اس کا ہیبیٹیٹ بتائے گا۔ اور سر ایک اور کوشچن ہے کہ جو آپ نے عہد اللست کی بات کی ہے، یہ جو عہد اللست کا جو واقعہ ہے یہ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے کا ہے؟ میرے مطالعے کے اور مشاہدے کے مطابق پہلے کا ہے۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم اس کو اور نظر سے دیکھتے ہیں، آپ نے ان کو بھی سننا ہے۔ مجھے جتنی سمجھ میں آئی ہے یہ پہلے کا ہے، کیونکہ میں نے اس آیت کی تفسیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، سنن ابو داؤد میں۔ اس میں وہ جب اس آیت کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ حدیث کہ یہ
یہ بہت پہلے کی، آدم علیہ السلام سے بہت پہلے کی گفتگو ہے. یہ جو آدم کی پشت پہ ارواح نکالی، یہ اس حدیث کے مطابق میٹافوریکل گفتگو ہے. آدم علیہ السلام کی پشت سے ایک سے زیادہ ارواح تو ٹیکنیکلی نکل ہی نہیں سکتی، تو وہ جو پشت سے ارواح نکالی ہیں وہ میٹافوریکلی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اس حدیث میں، تو اس کی ایکسپلینیشن بتاتی ہے کہ یہ بہت پہلے کی گفتگو ہے. آئی بلیو سو، جو مجھے سمجھ میں آتی. جی ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی دنیا میں اترنے کے بعد کی گفتگو ہے. تو آپ نے دونوں کو، ڈاکٹر اسرار کی بھی گفتگو اس پہ سننی ہے. یو نیور نو، یو مائٹ ریلیٹ ٹو ہز ایکسپلینیشن. اوکے سر. سر ایک میرا اور کوشچن ہے کہ جیسے میں ایک چیز آبزرو کرتی ہوں کہ جب کبھی بھی میں کوئی طرح کا لیکچر وغیرہ لوں نا، آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ میں اتنی انٹلیکچولی کوشچنرائز نہیں کر سکتی. اس کی کیا ریزن ہے؟ سوری، ایک دو دوبارہ ریپیٹ کریں. سر میں یہ کہہ رہی ہوں، میرا کوشچن ہے کہ میں جب کبھی بھی کوئی اس طرح کی کچھ بھی اس طرح کی کوئی چیز سنتی ہوں، ابھی جیسے میں نے یہ لیکچر لیا اس طرح، مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں انٹلیکچوئل اچھے رائز نہیں کرتی. انٹلیکچولی اچھا کیا نہیں گریسپ نہیں کرتی؟ کوشچن مجھ سے کوشچن نہیں ہوتے، مطلب لائک میں جیسے اپنی سراؤنڈنگ کو دیکھتی ہوں نا، تو ان کے کوشچن اچھے ہوتے ہیں، مطلب انٹلیکچولی صحیح ہوتے ہیں. مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے کوشچن اتنے انٹلیکچولی اسٹرانگ نہیں ہوتے. یہ آخری لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میرے پاس اتنا انٹلیکچولی کیا نہیں ہوتا؟ میرے کوشچن اتنے انٹلیکچولی اسٹرانگ نہیں ہوتے. نہیں، سب کوسچن انٹلیکچولی ساؤنڈ ہوتے ہیں. ایوری کوسچن دیٹ کمس ٹو اے برین از انٹلیکچولی ساؤنڈ انف ٹو ریکگنائز ود ان اٹ سیلف ایز اے کوسچن. کبھی بھی سوال کو ڈی ویلیو نہیں کرتے. وہ سوال آ گیا ہے آپ کے پاس تو وہ اسی لیے آیا ہے کیونکہ اس نے جواب ڈھونڈنا ہے آپ کے اندر یا آپ کے باہر. سوال کو کبھی بھی ایسا نہیں سمجھتے. کئی دفعہ ہوتا ہے ایسے کہ کئی سوال سنائی ایسے دیتے ہیں کہ وہ بہت سمپل ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سوال بہت کمپلیکیٹڈ سنائی دیتے ہیں، لیکن سوال کا آنا ہی ایک خوبصورت، ایک بہت ضروری امر ہے. بینگ انکوزیٹو از بینگ الائیو. یہ زندگی کا احساس ہوتا ہے سوال کا جنریٹ ہونا. اس سوال کو کبھی ڈی ویلیو نہیں کرتے ایسے کہہ کے کہ وہ انٹلیکچولی ساؤنڈ نہیں ہوتے، یا سب کچھ انٹلیکچولی ساؤنڈ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی فائنسٹ کریشن ہے، احسن تقویم سے کا پروڈکٹ ہے. آپ نے اپنے پروڈکٹ کی کسی بھی چیز کو ڈی ویلیو نہیں کرنا انلیس اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا ہو. بس وہاں پہ آپ اپنی ساری ویلیو نیچے لے آتے ہیں کہ بس رب کی ویلیو اور کچھ بھی نہیں. ورنہ آپ بہت فائن پروڈکٹ ہیں. آپ کے دماغ میں جو سوال آتے ہیں ان کی اپنی ویلیو ہے. Never think that your questions are not intellectually sound or whatever. This is not how you go in the search of truth. Every question means something. But to you, to your brain, to your heart, to your Lord. اچھا، میرا ایک کوشچن ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ ایک پرسن انٹلیکچولی تو ویک ہو سکتا ہے پر لیکن جس کی نیچر ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو؟ کوئی پرسن انٹلیکچولی ویک نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے روح عنایت کر دی ہے. ہر ذی روح انٹلیکچولی اسٹرانگسٹ بینگ ہے پلانٹ پہ. اب اللہ تعالیٰ نے اس روح کا ایکسس کتنا کسی کو دیا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کتنا وہ بیان میں لایا ہے، یہ ڈفرنٹ. کوئی بائی برتھ انسان انٹلیکچولی سب سے سپیریئر بینگ اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا. اس میں امر ربی آ گیا، دیٹ از اٹ. اب وہ خود اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرے تو کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فائنل شیپ میں بھیج دیا ہے. وہ انٹلیکچولی فائنسٹ کریچر بن کے اترا ہے دنیا. کوئی انسان انٹلیکچولی ویک نہیں ہوتا.